اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں سب سے پہلا نقش مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کل تقسیم کیا تھا مولائے کائنات علیہ السلام کی زندگی کو 4 ادوار میں۔ کتنے دور میں؟ 4 دور میں، صحیح ہے۔ ولادت سے رسول اکرم کی بعثت تک، اور بعثت سے ہجرت پیغمبر اکرم تک، اور ہجرت سے رسول اکرم کی وفات تک، پھر رسول اکرم کی رحلت سے آپ کی خلافت کے آغاز تک، اور پھر کیا تھا آپ کی خلافت کا دور۔ اور ہم نے بعد میں کہا تھا کہ ہم لوگ زیادہ جو بات کریں گے وہ کس میں کریں گے؟ 4 اور 5 میں کریں گے۔ تو امامت کے 4 دور، آئیے دیکھیے۔ پہلا دور تھا صبر یا حکمران طاقتوں کے ساتھ رواداری، کہ جو ہمارے امام علی مقام نے صبر کے ساتھ، تلقین کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کے دور میں، صحیح ہے، سعی و کوشش کی اور مسلمانوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ جہاں یہ لوگ غلطیاں کرتے تھے ان کے قدم لڑکھڑاتے تھے، اور جہاں یہ مدد کو بلاتے تھے وہاں مولائے کائنات ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے امام علیہ السلام کے اقتدار کا دور۔ اقتدار کو جانتے ہو؟ سمر کس کو بولتے ہیں بیٹا؟ اقتدار کا دور۔ اقتدار کس کو بولا جاتا ہے؟ اقتدار حکومت اور یا خلافت ان کی۔ حکومت، اقتدار ہاں یعنی جی، حکومت، صحیح ہے نا۔ امام علیہ السلام کے اقتدار کا دور یعنی امام علیہ السلام یعنی مولائے کائنات کی حکومت کا دور۔ یہ دور امیر المؤمنین علیہ السلام کی 4 سال اور 9 ماہ، کتنے؟ 4 سال اور 9 مہینے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی چند ماہ کی خلافت کا وہی دور ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو خلافت باقی رہی ہے بظاہر، وہ کم سے کم 2 ماہ، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، صحیح ہے۔ 2 مہینہ کسی نے لکھا ہے، کسی نے 4 مہینہ، کسی نے 6 مہینہ۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی چند ماہ کی خلافت کا وہی دور ہے جو تمام مشکلات اور کوتاہیوں اور درد سر کے باوجود اسلام کے مختلف دشمنوں کی طرف سے ان دونوں معصوم اماموں کو درپیش رہیں، صحیح ہے۔ اسلامی حکومت کے تابناک ماہ و سال میں شمار کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ کسے شمار کیا جاتا ہے؟ کس کو؟ جو امام علی مقام نے 4 سال 9 مہینے حکومت کی ہے، امام حسن مجتبی نے حکومت کی ہے جتنے مہینے کی ہے، کہا یہ وہ دور تھا کہ جو کامیاب ترین اسلام کا دور تھا۔ ایسا دور نہیں آیا، جو کہ اس دور میں دشمنوں کی طرف سے مختلف طرح کی پریشانیاں رہی ہیں۔ بھئی جنگ صفین 1.5 سال چلی ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ جمل ہے، 4 سال میں 3 جنگیں ہیں، حکم کا فیصلہ ہے، اپنوں کی مخالفت ہے، آئے سمجھ میں، جگہ جگہ کی مشکلات ہے۔ اس سب کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت کے تابناک جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ چمکتے ہوئے روشن ماہ و سال میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی سال و مہینے جو ہیں یہ حکومت کے امام علی مقام کے چجائے کہ اگر آپ کو جنگ میں ملوث نہ کیا جاتا تو آپ نہ جانے کتنے کام کو انجام دیتے، صحیح ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے سازگار مساعی کا دور۔ مساعی جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں مولانا؟ کوشش،
صحیح، مساعی یعنی کوشش. اسلامی حکومت کے قیام کے لیے یعنی اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے سازگار مساعی، صحیح، یعنی کامیاب کوششیں کا مختصر دور کیا تھا مولانا؟ یہ دور صلح امام حسن علیہ السلام سن 41 ہجری سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 61 ہجری تک 20 سال کی مدت ہے. صحیح ہے. اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو کوششیں جاری تھیں وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ صلح امام حسن سن 41 ہجری سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 61 ہجری تک 20 سال کی مدت ہے. صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد شیعوں کی طرف سے ڈھکے چھپے طریقے سے، ڈھکا چھپا تو سمجھ میں آتا ہے نا، یعنی پوشیدہ طریقے سے ایسی کوششیں اور منصوبے شروع کیے جا چکے تھے تاکہ اقتدار کو مناسب وقت میں خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جا سکے. معمول کے مطابق تو یہ مقصد دسترس سے دور نہ تھا. دسترس جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ پہنچ. صحیح ہے. معمول کے مطابق تو یہ مقصد دسترس سے دور نہ تھا، یعنی پہنچ سے دور نہ تھا، اور معاویہ کی شرارت آمیز زندگی کے خاتمے کے ساتھ اس بات کی امید موجود تھی کہ یزید پلید جیسے انسان کی بیعت نہ کی جائے بلکہ کسی ایسے فرد کو تلاشا جائے جو ہر اعتبار سے کیا ہو؟ بہتر ہو. اور ان میں امام حسین سے باعظمت کوئی شخص موجود نہیں ہے، چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہوں. جیسے خلافت جو تسلیم مانگی گئی تھی بیعت، ان میں سر فہرست امام حسین علیہ السلام تھے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ 5 افراد تھے جنہوں نے معاویہ کے دور میں بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، اور معاویہ کے مرنے کے بعد جب یزید نے ان سے بیعت طلب کی تب بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. اور ان میں جی معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے دور میں بھی یزید کی بیعت مانگی تھی کہ مرنے کے بعد وہ جو خط لکھا تھا اس وقت یہ ہوا تھا؟ نہیں. ایک شخص تھا مغیرہ بن شعبہ. جی. مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ کو باقاعدہ مشورہ دیا تھا. سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ تو اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دے. اچھا. تو اس نے کہا تھا یہ پاسبل ہے، اور یہ مغیرہ لگتا ہے کہ بصرے کا گورنر تھا اور معاویہ کا دوست تھا. بصرے سے اس نے 10 آدمی باقاعدہ تیار کر کے معاویہ کے پاس بھیجے تھے تاکہ اس کی بات کی تائید کریں، اور ان 10 آدمیوں نے کہا تھا ہاں آپ کے بعد یزید لائق ہے اور اسے خلیفہ بننا چاہیے. تو جو 10 آدمی آئے تھے وہ آئے تھے مغیرہ کے بیٹے کے ساتھ، غالباً اس کا نام تھا موسیٰ بن مغیرہ. تو معاویہ نے پوچھا جب انہوں نے آ کے معاویہ کی یزید کی تعریف کی معاویہ کے پاس، کہا کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے خلیفہ بنایا جائے. بصرے سے بھیجے تھے وہ آدمی. تو معاویہ نے بڑھ کے مغیرہ کے بیٹے موسیٰ سے پوچھا کہ تیرے باپ نے ان کو کتنے میں خریدا ہے؟ کہا میرے باپ نے ان کو 30,000 درہم میں خریدا ہے. ایک ایک کو 30,000 درہم دیے گئے تھے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ آ کے معاویہ کی تائید کریں. اور یہاں تک کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی سب سے بیعت لے لی تھی، جہاں مدل کیا سب سے بیعت لے لی تھی یزید کے لیے. یہاں تک کہ مدینے بھی آیا تھا بیعت لینے کے لیے، لیکن انہی 5 لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا. اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں خلافت یعنی ممبر پہ بیٹھ کے جب یہ بتا رہا تھا اور یزید کو اپنے بعد خلیفہ معین کر رہا تھا تو عائشہ نے وہیں سے آواز لگائی، اور لگانے کے بعد کہا کیا شیخین نے کسی نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنایا؟ شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر. کہا ابو بکر نے اپنے بیٹے کو بنایا، عمر نے اپنے بیٹے کو بنایا؟ نہیں بنایا. تو کہا تجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بنا؟ یعنی یہاں تک وہ ان کے خلاف تھیں. عائشہ خود خلاف تھی.
ٹھیک ہے. تو یہ عالم تھا، اور اس کے باوجود بھی سب کیا ہیں؟ محترم ہیں، کاتب وحی ہیں. جی آئے سمجھ میں؟ جو کہ یہی تاریخ کے ساتھ محترم ہے. کتنا بڑا کھلواڑ ہے بھائی. بالکل. امام حسین علیہ السلام کے قتل کا جو فتویٰ دیا گیا ہے، امام حسین کو باغی کہا گیا ہے کہ جو حکومت کے خلاف قیام کرے، خلیفہ کے خلاف قیام کرے، وہ باغی ہے. صحیح ہے؟ آغا اس میں وہ آیت جو قرآن پاک کی ہے کہ آپ پیروی کرو اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی، کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت حکمران ہو اس کی پیروی کرنا رسول پاک نے کہا ہے وہ آپ سب پہ ضروری ہے. یہ اس چیز کو بیس بنا کے نا تو حکمران تائید کرنے کو کہتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہو، جیسا بھی ہو، رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. تو اس حساب سے یہ اس چیز کو بیس مان کے نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران سے بغاوت کرتے ہیں یہ ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو اس طرح کیا جائے. لیکن اب اس کے لیے جب رسول کی زندگی کو دیکھا جائے گا، رسول جی نے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو آیا اس ذمہ داری سے کبھی ہٹایا ہے یا نہیں ہٹایا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس کو ذمہ داری سے برطرف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کتنے ایسے والی ہیں کہ جن سے شکایتیں ملی ہیں باقاعدہ کہ تم نے فلاں کے گھر جا کے کھانا کھایا ہے، امام نے اس سے شکوہ کیا ہے. خود رسول نے سورہ برات کے لیے پہلے ابو بکر کو بھیجا تھا، پھر ان کو بلوایا ہے، اور بلوا کے کس کو بھیجا ہے؟ مولا کائنات کو بھیجا ہے. کائنات کو. صحیح ہے. تو اس طرح سے اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی کہ کسی کے حوالے کی پھر کسی اور کو دے دیا جب اس کے اندر لیاقت نہیں دیکھی، جب اس کے اندر قابلیت نہیں دیکھی. جہاں تک حکومت کا سوال ہے، یہ حکومت کرنا ان کا غلط نہیں ہے، لیکن ان کی حکومت غلط کیوں ہے؟ کیونکہ لبادہ اسلام و خلافت رسول کے عنوان سے ہے. جہاں تک مسئلہ ہے خود معاویہ کی حکومت صحیح نہیں ہے، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. کیوں نہیں صحیح ہے؟ یہ جو تھا امام حسین علیہ السلام کے خلاف جس نے قتل کا فتویٰ دیا، قاضی قتل شرعی کا نے. فتویٰ دیا جی قاضی شرح نے. صحیح. شرح قتل کا فتویٰ دیا کہ میں نے رسول کو کہتے سنا ہے کہ جو خلافت کے یعنی خلیفہ کے خلاف خروج کرے وہ باغی ہے، اور باغی کا قتل کیا ہے؟ اپنا مائک آف کریں. تو یہ دیکھیں معمول کے مطابق یہ مقصد دسترس سے دور نہ تھا، اور معاویہ کی شرارت آمیز زندگی کے خاتمے کے ساتھ اس بات کی امید موجود تھی کہ اس کے بعد حکومت کس کی ہو جائے؟ کس کی ہو جائے مولانا؟ معاویہ نہیں، معاویہ کی کہاں، معاویہ کی شرارت آمیز زندگی کے خاتمے کے ساتھ. اب خاتمے کے ساتھ کس کی ہوگی؟ اہل بیت کی، یعنی امام حسین. بھائی معاویہ اور امام حسین میں صلح کیا ہوئی تھی؟ وہ لوگ جو کوشش کر رہے تھے نا مولا کے ساتھ. ہاں، معاویہ کے بعد معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کرنے کا حق نہیں ہوگا. اس کے بعد امام حسن ہوں گے، اگر امام حسن نہیں رہے تو اس کے بعد کون ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین ہوں گے. یہی تھا صلح. تو ظاہر ہے اب جب معاویہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے بعد حکومت کا ائمہ کی حکومت قائم ہونا امکانات تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل امکانات موجود تھے. اگر شیعہ مضبوط ہوتے، متحد ہوتے اور امام کی پیروی کرتے، امام کی تلوار کے ساتھ اپنی تلوار ملا لیتے تو ظاہر ہے کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. والحمدللہ رب العالمین.